کارروائی کمپلیٹ ہے، اس لیے آپ کی جماعت نے کسی عدالت سے رجوع نہیں کیا. آپ کی جماعت کو علم ہے کہ یہ کارروائی کمپلیٹ ہے. یہ جو جواز بنائے جاتے ہیں نا آپ کی جماعت کی طرف سے، یہی تو سارے جھوٹ ہیں. یہی تو باتیں ہیں جو ہم ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں آپ کے جماعت کی. بات کریں آپ. ٹھیک ہے. اب بات پہلی یہ ہے کہ ایک تو ہماری جماعت کا یہ موقف ہے کہ ہمیں یہاں سے اس عدالت سے انصاف ملنے والا نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں جاتے. پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ عدالت جو ہے یہ انصاف کے لیے نہیں ہے. یہاں پر ہوگی منمانی، لشکر کشی ہوگی، جس کی چڑھائی ہوگی اس کے حق میں فیصلے آ جائیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں ڈاکٹر ہیں ہاں آپ، جی، دیکھیں آپ ڈاکٹر ہاں ہیں، جی، جی جی. آپ ایسی باتیں کرتے اچھا نہیں. سر میں دیکھیں حقیقت، میری اب بات سن لیجیے گا، میں حقیقت دیکھ رہا ہوں، میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کے سارا کچھ کیسے جٹلا دوں، مجھے نہیں بتائیں نا. نہیں 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 نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی کہ نہ جنرلائزیشن سے میں بات کام کر لوں گا، نہ آپ جنرلائزیشن سے سر بات میں کریں. جنرلائز، میں نہیں وہ یہ آپ جنرلائزیشن کر رہے ہیں نا. نہیں نہیں نہیں، میں صحافیوں دیکھیں والی بات نہیں کر رہا آپ کہ خبر جنرلائزیشن سچی ہے کہ جھوٹی ہے. دیکھیں پہلے ڈیفائن کر لیتے ہیں جنرلائزیشن ہوتا کیا ہے. چلے پہلے ڈیفائن کر لیتے ہیں جنرلائزیشن وہ ہوتا کیا ہے. بعد میں، وہ بعد میں ڈیفائن کیجئے گا، پہلے نہیں میری نہیں نہیں بات نہیں سنیں نہیں نہیں چھوٹی نہیں سی. نہیں. وہ جو اب سن میری رہے ہیں بات سنیں، لوگ، جو لوگ سن رہے ہیں ان کے یہ لیے یہ پچھلے دنوں جاننا. جو مولانا فضل الرحمان جن کے والد صاحب کا ہی حوالہ دیا گیا کہ مفتی محمود صاحب جو تھے وہ ریپریزنٹ کر رہے تھے اس وقت پارلیمنٹ میں مسلمانوں کو جماعت احمدیہ کے خلاف، تو وہی مولانا فضل الرحمان صاحب ہی جو ہیں وہ ایک جتھا لے کر پہنچے تھے، تو فیصلے تبدیل ہوئے تھے کہ نہیں؟ یہ ابھی پچھلے دنوں چند دن پہلوں کی بات ہی ہے، زیادہ دور نہیں جاتا میں. میں اسی لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر جنرلائزیشن کو ڈیفائن کر لیں تو آپ کے لیے یار یہ کون بھی یہ بار بار یہ اس پینل سے. اور رائے صاحب وہ بندہ نیچے اتر گیا نا، پھر چینج ہو جاتا ہے نا جب بندہ اتر جائے. اچھا اچھا وہ حسن بھائی کی لگی ہوئی ہے تو ٹھہر جی. شعیب بھائی 10 منٹ ذرا ویٹ کنٹرول کریں، براڈ کو میں آیا ذرا. راج صاحب آپ تو شعیب بھائی. رجا صاحب یہاں پہ چل رہی ہے جتھے بازی، نہیں 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 آپ نہیں اس نہیں کو کوئی جتھے تسلیم بازی کریں نہیں یا چل نہ رہی. کریں. نہ 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 ڈاکٹر صاحب ایسے نہیں چلے گا. جتھا ایسے گیری نہیں چل چلے رہی ہے نا. گا ڈاکٹر صاحب جی جی ایسے نہیں چلے گا. دیکھیں پہلے جنرلائزیشن کو ڈیفائن کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی بات آگے بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی بھی جنرلائزیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ بغیر کسی سائنٹیفک ایویڈنس کے کوئی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سائنٹیفک ایویڈنس کے بغیر بات کرنا یہ ہوتا ہے جیسے میں یہ کہوں جی کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں اور 90% جی احمدی ایسے ہوتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اس کا کوئی سائنٹیفک ثبوت نہیں ہے. ہوں میں اپنے طرف سے یہ بات کر رہا ہوں. آپ ایک فیصلہ غلط ہو گیا اس کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں جی کہ سارے فیصلے ہی ایسے ہوتے ہیں. میں کسی آپ کو ریاست میں یہ ایسا عرض نہیں کر رہا ہوتا ہوں، ڈاکٹر صاحب. نہیں ہوتا. جو میں آپ کو ریاست ہوتی بتاتا ہے ہوں اس میں انگلینڈ نہیں کے ہوتا. اندر، ایک منٹ ٹھہر جائیں ایک ہاں جی منٹ. جی جی. برمنگم 6 کیس، گلڈ فورڈ 4 کیس، برج واٹر فارم کیس، تاریخ کے بدترین کیس ہیں یہ جن میں مس کیریج آف جسٹس ہوا ہے. بدترین مس کیریج آف جسٹس. ہم ٹھیک ہے. کیا برطانیہ کے پورے جسٹس سسٹم کو اس پر بیس کر دیں؟ نہیں ہو سکتا. ایسے کسی ریاست میں ایسے نہیں ہوتا. آپ جو بات کر رہے ہیں اگلے دن کی بات ہے، اس کا آپ نے حوالہ نہیں دیا کہ ایک احمدی کو چھوڑا گیا، سپریم کورٹ نے چھوڑا، جسٹس فیض عیسیٰ نے چھوڑا. اس کے بعد کیا کچھ ہوا ہے وہ، اور میری جو بات سنیں مرضی ہوتا رہے، سر، میری جو بات مرضی سنیں. ہوتا رہے. ہاں جی ہاں ڈاکٹر جی. صاحب یہ بات نہیں ہے کہ اس کے اور بعد کیا ہوا. پتہ میں آپ کو اسی بات پہ آ جائیں. نہیں آپ نہیں نہیں دیکھیں نہیں 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 کہ نہیں. باہر اس کو اس بات پر بعد میں آئیں گے. میں آپ کو ہاں جی میں نے آپ کو کوٹ کیا ہے کہ جہاں پر صحیح آپ ہے. نے فضل الرحمان کی بات کی ہے، میں نے آپ ہاں کو جی احمدی کیس کی بات کر دی ہے. ہاں جی. آپ جنرلائزیشن سے کام نہ لیں. میں اسی لیے آپ کو کہہ میں رہا ہوں فضل الرحمان والی کو نہیں، اسپیسیفک سوالوں جنرلائزیشن پر نہیں کی، رہیں، مولانا فضل الرحمان والی بات ایویڈنس جو کے میں نے ساتھ کی ہے. بات کریں اور سائنٹیفک ایویڈنس پیش کر کے بات کریں. جی میں آپ سے یہ بات ہو رہی ہے، واپس ہاں جاتے ہیں جی ہم اپنے پوائنٹ پر. جی واپس جی ہم اپنے پوائنٹ پر جاتے ہیں. جی جی. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی جماعت اگر فیصلہ بے شک ان کے خلاف ہی چلا جاتا، اتنا اٹیمپٹ کر دیتی
کہ جی یہ کاروائی انکمپلیٹ ہے، میں آج آپ کی بات مان جاتا. دیکھیں جی ہماری جماعت تو گئی ہے سپریم کورٹ میں بھی، اور وہاں پر ہماری سنائی نہیں ہوئی. آپ کی جماعت نہیں جاتی اس لیے کہ ان کو علم ہے کہ جو ریلیز ہوئی ہے کاروائی وہ بالکل درست ہے. آپ کو میں پھر وہی ایک تو بار کہہ رہا ہوں مسلیڈ کیا کہ جا رہا ہے ڈاکٹر جماعت صاحب. کے کسی آفیشیل بندے نے یہ خدا کے کہا ہے. لیے آنکھیں کھولیں، آپ کو ایک بار پھر میں تو مسلیڈ کھولی کیا جا ہیں رہا ہے. سر، میں نے تو کھولی ہے، میں اس لیے تو آپ سے بات کر رہا ہوں. اگر میری آپ آنکھیں کو بند 40 ہوتی یا سال مجھے پہلے لگتا. مسلیڈ کیا گیا کہ یہ کاروائی اگر سامنے آ ہمیں جائے نہیں. تو پورا پاکستان ہاں اینڈ ہی جی، ہو جائے. ہمیں کسی آج نے آپ کو مسلیڈ نہیں مسلیڈ کیا. کیا جا رہا ہے جی کہ وہ کاروائی نہیں کمپلیٹ. ہمیں نہ کسی نے مسلیڈ کیا تھا، تو نہ ہی کوئی کر رہا ہے، نہ ہی انشاءاللہ کوئی کر پہلے بھی سکتا ہے. مسلیڈ ٹھیک کیا ہے نا؟ گیا، آج بھی آپ کو نہیں، مسلیڈ کیا جا رہا ہے. کیوں کر رہے ہیں یہ تو پھر آپ کیا کہتے ہیں، یک طرفہ فیصلہ ہی ہے نا. اسے نہیں یک یک طرفہ طرفہ کہہ فیصلہ سکتا ہے وہ بندہ. السلام نہیں علیکم. ایویڈنس اچھا بیس فیصلہ ہے. یہ عجیب بات ایویڈنس ہے، یہ میں آپ کیوں کو سمجھ ایویڈنس دیتا لیتے ہوں ہیں اپنے کہ فیصلے کا. کوئی عدالت میں کوشش نہیں کی ایویڈنس، گئی؟ یہ لیٹ می مطلب پریزنٹ یہ راجہ ایویڈنس. صاحب نے یہ سوچ راجہ لیا ہے؟ صاحب، اب راجہ صاحب میری بات سنیے ایک چھوٹی سی. ایک منٹ میں کوئی اور بولا ہے بندہ بیچ میں، ان سے نہیں، ان کو بھی مجھے نہیں پتا کون بولا ہے. اچھا میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں جی جی کہ اگر ہمیں ان عدالتوں پہ اتنا ہی ہوتا، اب کیونکہ ہم نے دیکھ لیا تھا ان عدالتوں کا حال، اس لیے ہم پیچھے ہٹے تھے. ہم نے دیکھیں ڈاکٹر صاحب پھر آپ میری اسی بات سنیں، پر واپس چلے گئے. میں نے آپ میری کو ابھی بات سنیں. برطانیہ کی عدالتوں کا مس میں کیریج آف جسٹس برطانیہ کو بتایا ہے. چھوڑیں، نہیں برطانیہ نہیں کو. نہیں نہیں، یہ آپ کی بات نہیں بات اگر ماننے والی. پاکستان کی کر رہے ہیں تو پاکستان میں نہیں رہیں، نہیں 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 نہیں، برطانیہ شرطانیہ پاکستان کی کو کیوں چھوڑ کریں دیں. جی؟ پاکستان کیا ریاست نہیں ہے دنیا کی؟ تو میں پاکستان میں کہتا ہوں نا، پاکستان کی بات کریں، آپ برطانیہ میں کیوں آ جاتے ہیں پھر؟ نہیں، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں جہاں پر نہ آپ نہ دیں، اشفاف مانتے ہیں، آپ جس مجھے کو آپ بات سنیں. اشفاف مانتے ہیں. سوری میری بات سنیں نا، سوری میری آپ بات نہیں سنیں نہیں، گا. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جی جی. آپ برطانیہ کو شفاف مانتے ہیں، نہیں، میں نہیں مانتا کسی ٹھیک کو ہے؟ شفاف. نہیں 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 مانتے ہیں. آپ کے مرزا صاحب بھی مانتے رہے ہیں شفاف. میں آپ کو ٹھیک ہے، بتاتا مانتے. ہوں، میں بات میں سنیں، میں آپ کو قرآن کریم بتاتا کو ہوں، میں میں آپ کو قرآن کریم بتاتا کو ہوں ڈاکٹر مانتا ہوں صاحب. بس. دیکھیں پلیز ایسا ظلم نہ کریں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جو ریاست کے اندر مس کیریج بھی ہوتے ہیں اور اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، مگر صحیح. بات یہ ہے کہ ایویڈنس آپ کے جماعت کے خلاف میں جو پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی جماعت نے 40 سال تک غلط بیانی کی اور مس لیڈ کیا. نہیں کیا. ٹھیک ہے، ایک منٹ، نہیں نہیں کیا، کیا نا یہ جی. آپ کہہ اب رہے ہیں نا. کاروائی سامنے آ گیا، آپ کی جماعت سامنے نہیں آ رہی، تو بات ہی میں نہیں کہہ رہا ہوں کرتے. نا، کاروائی میں اسی تو کہا مجھے سینڈ کرے، میں دیکھوں گا، پھر اس کے اوپر فیصلہ ہوگا. اگر اپنے فیصلہ پہلے ہی کر لیا تو پھر نہ آپ میں کو نے تو بھیجنے کی پڑھی ہے نا، میں ضرورت تو ہے، نہ بھیج مجھے دوں گا آپ پڑھنے کو. کی میں نے ضرورت ہے. آپ کو بولا ہے مجھے آپ بھیجیں اپنا میں نمبر، بھیجتا تو ہوں میں نا. آپ کو بھیج دوں گا. اب نو راجہ صاحب میری پرابلم. بات سنیے گا ایک منٹ، اب جی رکیے گا پلیز. جی حضور. ہم نے 2010 میں 28 مئی 2010 میں جمعے والے دن 84 لاشیں اٹھائی تھیں اپنی دونوں مسجدوں میں سے، لاہور میں سے، اور بعد میں کچھ ہمارے جو ہیں وہ شہید ہو گئے جمعہ کی نماز پڑھتے ہوئے. آپ کو علم ہے اس بات کا؟ جی ہم نے اس بات کی بھی مزاحمت کی ہے، اور میری بات سنیں کوئی اب. بھی دہشت، دیکھیں سر میری ایک بات بات میں آپ سنیں، کو بتا دیتا ہوں. میری بات نہیں نہیں، مکمل ایک ہونے بات میں دیں. اپنے متعلق بتا دیں پہلے تاکہ آپ میری کے بات ذہن میں ایک مکمل بات کلیئر ہونے ہو دیں. جائے. اب میری بات کسی مکمل کے ہونے خلاف دیں. کوئی دہشت گردی ہو میں اس کی مزاحمت کرتا ہوں. ہاں چلے ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں نا کہ ہم نے اتنی لاشیں میں ان ہاتھوں سے اٹھائی، کیونکہ میں بھی اس وقت جو 15-16 سال کا تھا، تو میں بھی شامل تھا اس سارے میں معاملے میں. ٹھیک ہے نا؟ تو بات میں یہ کر رہا ہوں آپ سے کہ اتنی ویڈیوز تھی، اتنے چینلز نے سب نے دکھائے کہ کیسے گولیاں بج رہی ہیں اور کیسے کیا کہتے ہیں لہو لہان دونوں مسجدیں ہوئی پڑی ہیں. آپ کو پتا ہے جو ایک دہشت گرد پکڑا تھا، تیسرے کے چوتھے دن اسے بھی چھوڑ دیا گیا تھا. پتا آپ کو اس بات کا؟ آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی؟ نہیں، کمپلیٹ نہیں ہوئی. بتائیں، ہمارے کرتے خلیفہ جائیں وقت بات پھر. صاحب نے یہ ہمیں فرمایا کہ ہماری عدالت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے. ہم نے اسی کے آگے سجدہ ریز ہو کے گڑ گڑانا ہے اور اپنے لیے انصاف اس عدالت سے مانگنا ہے، اور کوئی بندہ احتجاج کرنے کے لیے باہر نہ نکلے ادھر ادھر. تو الحمدللہ کوئی ایک احمدی بھی کسی قسم کے احتجاج کے لیے باہر روڈ پہ نہیں نکلا تھا. اس کا کیا تعلق ہے 74 کی کارروائی کے بارے میں؟ اس کا کیا تعلق ہے اس یہ بات ہے کا؟ کہ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ عدالتیں اب صرف کرائے کا نہیں، عدالت کا کیا قصور ہے اس میں؟ پٹھو بن کارروائی کے تو بیٹھ پولیس گئی نے ہیں. کرنی تھی ڈاکٹر صاحب. پلیز یہاں پہ مکس نہ فیصلے کریں پہلے بات. ہوتے ہیں، یہاں پہ بار بتا بار دیا آپ جاتا ہے کہ یہ بات مکس فیصلہ کر رہے ہیں کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب. پلیز خدا کے لیے ٹاپک پر رہیں. میں پولیس ٹاپک پہ کا ہی ہوں. دیکھیں، میں آپ کو ایک فنکشن بتا دیتا ہوں. جی. عدالت کا کوئی فنکشن نہیں ہوتا. اگر کوئی دہشت گردی ہوئی ہے، اس میں کسی دہشت گرد کو پولیس چھوڑ دیتی ہے تو اس کا عدالت میں کا کوئی فنکشن نہیں ہوتا.
मैं عدالت نے आपको چھوڑا बताता تھا हूँ कि व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट. عدالت نے چھوڑا عدالت تھا کا मैं جج आपको صاحب نے چھوڑا تھا کہ سن بھائی لینا, احمدیوں کی طرف سے کوئی بندہ بات آیا تو نہیں سن موقف لینا, لے کے کوئی وکیل نہیں آیا جج بات صاحب سن نے لیں, چھوڑا تھا بات سر میں سن یہی لینا, عرض کر رہا ہوں بات کہ سن لیں جج آپ. عدالت نے چھوڑا تھا پولیس نے تو پکڑا تھا اور پکڑ کے لے کے جماعت احمدیہ نے پکڑ کے دیا تھا پولیس پکڑ کے لے کے گئی تھی عدالت میں پیش کیا تھا عدالت نے چھوڑا تھا جج صاحب نے چھوڑا تھا میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے ٹھیک ہے, اب آپ کی بات کریں, اب جواب سن لیں اس بات کا. جی جی آپ ڈاکٹر سنائیے کہاں پر ہیں ویسے آپ کہاں پر ڈاکٹر ہیں, مجھے یہ بتا دیں ایک منٹ کے لیے. میں پی ایچ ڈی میتھمیٹکس ہوں میں پروفیسر آف میتھمیٹکس ہوں میں اچھا, دوسرا ڈاکٹر پروفیسر نہیں آف ہوں میتھمیٹکس فگرس کے جی ساتھ جی آپ کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جی بڑی جی اچھی بات ہے. جی جی اچھا, میں آپ کو اب بتاتا ہوں, عدالت جو ہے نا جب چھوڑتی ہے نا کسی بھی ملزم کو, جی جی وہ ایویڈنس پر ہوتا ہے کہ عدالت کے سامنے کیا ایویڈنس پیش کیا گیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے انہی دنوں میں ہاں جی ایک احمدی کو چھوڑا ہے کہ ایویڈنس جو پیش کیا گیا وہ اس ملزم کے خلاف اتنا مضبوط ایویڈنس نہیں تھا. صحیح ہے ٹھیک ہے, کہ اسی طرح جس دہشت گرد کو چھوڑ دیا گیا, اگر پولیس نے ایویڈنس پیش نہیں کیا تو عدالت کا کوئی قصور نہیں اس میں. آپ غلط عدالت کو الزام دے رہے ہیں. اب میری بات سنیے گا جی, وہ اتنی ویڈیوز بنی تھی سارا کچھ سامنے تھا ریاست مری ہوئی تھی ریاست نے سارا کچھ تو اپنی نہیں نہیں آنکھوں سے نہیں, دیکھا تھا ریاست مری ہوئی تھی یہ ایک علیحدہ بحث ہے. آپ عدالت کو بلیم کر رہے تھے, میں نے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عدالت کی فنکشننگ کیا ہوتی ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عدالت کی فنکشننگ کیا ہوتی ہے. عدالت کی دیکھیں, فنکشننگ واپس ہم ہاں آتے جی ہیں اپنے پوائنٹ پر. آپ کی جماعت نے اتنا عرصہ غلط بیانی سے کام لیا, جماعت غلط نے کوئی لوگوں کو کسی بات. غلط بیانی سے کام نہیں لیا میں وہی عرض کر رہا ہوں اگر آپ اس کو پہلے ہی کہہ دیں کہ غلط بیانی سے کام لیا تو پھر آپ نے مجھے کیا سینڈ وہ کرنا ہے دیکھیں اور نا آپ جی, نے وہ کسی کے ساتھ کاروائی ہم نے ڈبیٹ کیا پڑھی اور کرنی آپ ہے کی جو جماعت جو باتیں کر رہی تھی اور کاروائی میں جو باتیں آئی ہیں ان کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو پھر اس کا آپ مطلب نے ابھی یہی ہے کہ مجھے اس میں بتایا ڈبنگ کی گئی کہ ہے آپ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے ڈاکٹر, تو میں آپ کو میڈیکل ڈاکٹر سمجھتا رہا ہوں. ہاں جی تو آپ کہیں ڈاکٹر ہوں تو میں سمجھتا رہا ہوں میڈیکل ڈاکٹر. آپ صحیح تو ہے ہیں پی ایچ ڈی ڈاکٹر. صحیح ہے آپ کی جماعت بتاتی رہی لوگوں کو جی کہ یہ ہم میڈیکل ڈاکٹر ہیں, نکلے صحیح ہے وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر. اچھا جی اب اتنی میری بات بات میں یہ عرض اتنی کر رہا ہوں کتنا مختلف بات ہے, مجھے بتائیں میڈیکل ڈاکٹر اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے. اتنا ہی فرق ہے آپ کی جماعت میں اور کرمائی جو آپ کی جماعت باتیں کرتی تھی اور جو کاروائی میں باتیں نکلی ہیں. تو میں یہی جو صاحب میری عرض سن لیں میں آپ سے نہیں, یہ میں عرض کر آپ رہا کی عرض ہوں کہ میری کیا آپ عرض سن کہ لیں کیا کہ کیا آپ اس کی میں جماعت ایڈیٹنگ مس لیڈ جماعت کرتی نے ہے, کیا پڑھے کہا لکھے ہے آدمی ہیں آپ. جماعت نے میں آپ سے پوچھ دیکھیں رہا ہوں سوری کہ جماعت نے کیا کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ جو کاروائی نکلی ہے یہ غلط ہے یا جماعت نے نہ, کیا کہا ہے کہ جماعت نے یہ تو ضرورت نہیں کی کہ یہ کہے کہ کاروائی غلط ہے, یہ تو ضرورت نہیں کر سکتی جماعت. جماعت نے اس کو اس پہ بالکل ایکسپٹ بولنا ہی کیا, دوبارہ نہیں منو کیا عام ایکسپٹ کیا ہوا, بالکل اب بات ہی جماعت نے کرنی اس پہ چھوڑ بولی دی نہیں ہے. ہے جماعت نے اپنا کوئی موقف ہی نہیں دیا اس کے اوپر آپ یہ کہہ رہے نہیں ہیں نہیں, بتائیں مجھے کوئی موقف ہے تو بتائیں, لائیں سامنے موقف, میں سر یہی کہہ رہا ہوں میں آپ سے یہی لائیں عرض نا کر رہا ہوں میں سامنے موقف, پوچھ رہا اپنے ہوں جائیں نا مرزا طاہر صاحب سے, آپ کی ایکسس ہے مرزا طاہر تک, سوری او سر مرزا مسرور صاحب تک. سر میں اب اللہ پاک کے پاس چلا جاؤں مرزا طاہر صاحب سے بات کرنے کے لیے یار نہیں, میں پھر نے میں آپ سے مسرور کیسے کروں کہنا گا تھا یار, میں نے سوری غلطی سے نام نکل گیا منہ سے. تو حضرت مرزا مسرور احمد صاحب تو اس وقت اس میں تھے ہی نہیں اس کاروائی میں ان سے میں اور کیا یار پوچھوں میں جا یہ کے نہیں کہہ رہا کہ اس کاروائی میں تھے, میں یہ جی جی نہیں کہا, میں نے یہ کہا کہ آپ کی جماعت کا موقف ان سے پوچھے نا کہ کیوں نہیں دے رہی آفیشیل موقف اس کاروائی کے ریلیز ہونے پر. جماعت یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جماعت نے کسی قسم کا کوئی موقف ہی نہیں دیا اس کے اوپر یہی کہہ رہے ہیں نا آپ جو ہے سامنے لائیں ہمارے. سر میں وہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ نہیں, میں یہی کہا آپ نا کو یہ جماعت نے بول رہا ہوں نا کہ لائیں ہمارے سامنے جو موقف ہے. فی الحال کوئی موقف نہیں دیا جماعت نے میں کوئی یہ پوچھ رہا موقف ہوں نہیں آپ سے دیا, بالکل بھاگ صحیح ہے جاتے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں, بھاگتے ہیں کاروائی سے, اوئے ہوئے بھاگتے ہیں 100 میل دور. آپ نے دو باتیں کی جو صاحب میری بات میں سنیے گا آپ نے جی کہا آپ نے دو باتیں کی میری بات سنیے گا اب پلیز میری بات سنیے گا آپ نے ایک بات یہ کی کہ جماعت ایم ٹی اے پہ ایک موقف دیتی رہی ہے بڑے عرصے سے بالکل صحیح ہے 100%. دوسرا آپ نے کہا کہ اب کاروائی نہیں جو نہیں ہے وہ نہیں, ایک ریلیز منٹ, ہو چکی ایم ٹی ہے اے کو چھوڑیں, ایم ٹی ہاں اے کو جی چھوڑیں. میں آپ کو لیٹ مرزا طاہر کا بات بتا دیتا ہوں. وہ کہتے تھے کہ یہ کاروائی ریلیز ہو جائے تو پورا پاکستان احمدی ہو جاتا.
میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کے میں نے الفاظ سنے ہوئے ہیں اس پہ بھی نا، جو آپ بات یہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ وہاں پہ بیٹھے کچھ افراد کا اگر یہ کاروائی ریلیز ہو گئی تو آدھا پاکستان تو احمدی ہو جائے گا. تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو کہتا ہوں اگر یہ ریلیز کرے تو ہو سکتا ہے پورا پاکستان ہی احمدی ہو جائے. یہ کسی الفاظ ہیں ان کے. افراد نے یہ نہیں کہا تھا، یہی تو میں آپ بولتا ہوں، آپ کو جھوٹ بول رہی ہے جماعت سارا. او اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، کیا کہتے ہیں بات آپ. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اللہ رحم کرے. آپ ڈاکٹر ہیں ہاں اس جی. لیے میں نے آپ کے ساتھ اتنا ٹائم لگایا. آپ بات سمجھ جائیں گے. جوید صاحب میری لے میں بات تو بات سمجھ نہیں سکتا. جوید صاحب میری بات سنیں. جوید صاحب آپ نے لے دو میں باتیں تو کی کہ بات سمجھ جماعت نہیں ایک موقف سکتا. دیتی رہی. اب میں آخری بات ڈاکٹر آپ سے نا صاحب ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میری بات سنیے گا. جی ایک بتائیں آپ نے بتائیں. بات کی کہ جماعت ایک موقف دیتی رہی ہے ایک عرصے سے. اب ایک آپ نے کہا کہ ایک 35-40 کاروائی ریلیز سال ہوئی سے، ہے 35 وہ اس کے 35 سال جی 40 سال سے، عرصے سے نہیں، 40 سال سے 35 ایئرس. ہاں جی 40 سال سے. عرصے کا مطلب یہی ہے کہ کافی دیر نہیں سے نہیں، لمبے عرصے سے. لمبے عرصے سے چلے، جی لمبے ترین عرصے سے. اب ٹھیک لمبے ہے. ترین عرصے سے جھوٹ ہاں جی بولتے رہے. 40 کو ڈبل کر لیں 80 سال کہہ لیتے ہیں. کوئی نہیں نہیں 80 یہ سال کوئی ہوئے نہیں نا، اس لیے آپ ہاں کہتے چلو رہے ٹھیک نا، ہے. میں نہیں کہہ رہا. چلیں ٹھیک ہے، کیونکہ چلے آپ پھر کوٹ 40 کرنا سال شروع کر دیں گے جی کہ جی جی. دیکھو جی انہوں نے کہہ دیا جی 80 سال. ہاں ہاں نہیں 40 سال. میں اس طرح کا بندہ ہی نہیں ہوں سر. میں اس طرح کا مگر بندہ ہی آپ نہیں کے ہوں. جماعت والے ہیں. چلے جو ہوگا وہ ہوگا، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں اپنا ذمہ دار ہوں. کیونکہ میں نے ولیم میور کی کتاب بھی پڑھی ہے جو خود کو سر کہتا تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض اٹھائے ہیں نا اور قرآن کریم کے اوپر. میں نے وہ بک بھی پڑھی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح آپ کی جماعت پہلے والے دور میں. ہندو کی کتاب بھی پڑھتے ہیں بیٹھ کر اپنی روڈوں پر، یہ بھی بتا دوں آپ کو. اب چلیں سر میری بات کریں تو آپ. سن لیں. آپ کیا بات کر رہے جی ہیں؟ جی اب میری بات نہیں سنیں گے آپ. میں آپ سے یہ عرض سنائیں کر رہا ہوں کہ سنائیں. میں نے وہ بک پڑھی اور میں نے دیکھا کہ بھئی پچھلے دور میں انبیاء کرام کے اوپر یا اللہ کے نیک بندوں کے اوپر کس طرح لوگ اعتراضات اٹھایا کرتے تھے. اور جب میں آج کے دور میں دیکھتا ہوں تو مجھے کو برا کر رہے ہیں، تو اس لیے میں ان چیزوں کو لاتا ہوں. اور جو آپ نے بات کی نا کہ میری بات میں سے آپ بات نکال لیں گے کہ آپ نے 80 سال کی بات کی، آپ 80 سال کہہ دیں گے کہ قاسم صاحب خاموش رہیے پلیز 1 منٹ. 80 سال کی بات کی آپ نے کہ 80 سال، کہ آپ 80 سال کہہ دیں گے، پھر میں ایسا بندہ نہیں ہوں کہ میں آپ کی بات میں سے بات نکال کے آپ کو نیچے کرنے کی کوشش نہیں میں کروں گا. آپ کی نہیں بولی، میں نے انشاءاللہ آپ کے انشاءاللہ. جماعت والوں کو بولی. وہ یہی میں سر کلپ میں جو ہے نا وہ چڑھا دیں گے. اور سر میں نے اچھا یہ وہ بات جو کر رہا ہوں. چلائے گا سر وہ اپنا ذمہ دار آپ ہے، میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں. اس لحاظ سے نہ میں کسی کی ضمانت دیتا ہوں آپ کو. میں بات یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اگر تو جماعت ایک موقف دیتی رہی ہے اور جو اب ریلیز ہوئی ہے اور وہ بالکل اس کے الٹ ہے، تو پھر تو جماعت اس کا ڈیفینڈ کیسے کر سکتی ہے جماعت؟ کیونکہ جماعت اگر موقف ہی ایک اور دیتی رہی ہے. بس یہی بات ہے اور آپ کی. پھر اور ٹھہرے پھر یہاں پر ہی دوسری ٹھہرے، بات، اسی بات پر ٹھہرے. 1 منٹ 1 منٹ. دوسری آپ میری نے بات مکمل ہو لینے ٹھہرے. دیں. نہیں 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 نہیں، آپ نے کہا جماعت کیسے ڈیفینڈ کر رہی ہے، اسی لیے جماعت بھاگ رہی ہے بات سے. یہی تو میں آپ سر کو سمجھا رہا ہوں کتنی دیر اب سے. میری عرض نہیں پوری آپ نے سنی. اب کر لیں پوری. آپ روک دیتے ہیں بیچ میں، پھر چلو ایسے نہ کر لیں، کریں. آپ میں پوری آپ کی کریں، بات میں سنتا میوٹ ہوں. لگاتا ہوں. میں یہ السلام آپ کو کہہ علیکم. رہا ہوں کہ جماعت ایک موقف دے رہی تھی اور اب جو موقف سامنے آیا ہے وہ اور ہے. تو جب وہ پہلے موقف ایک اور دے رہی تھی تو اب وہ کیسے کہے کہ یہ موقف جو اب دیا جا رہا ہے یہ ٹھیک ہے. اور آپ نے بات کی کہ آپ کو اب 100% کیسے شور ہے کہ یہ جو موقف اب دیا جا رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں پہ اتنی ایڈیٹنگ چل رہی ہے معاشرے میں کہ آپ کو آنکھوں دیکھا حال جو ہے اس پہ بھی یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ کیسے ایک کیا کہتے ہیں اتنی پرانی بات کو کہہ سکتے ہیں؟ اور صرف میرا یہ ایمان ہے کہ قرآن کریم اس وقت، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذمہ اپنے پاس رکھا ہوا نہیں ہے، نہیں 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 نہیں، تو اس اب کے آپ علاوہ قرآن جو کریم ہے، پر نہ جائیں. 1 منٹ ڈاکٹر اس صاحب. کے علاوہ ہر ایک آپ چیز جو ہے غلط اس جمپ میں مار جو رہے ہیں. ڈبنگ ہو نہیں رہی نہیں، ہے جمپ نہ لگائیں. اس پہ جمپ یقین نہ کرنا جو لگائیں ہے ڈاکٹر نا. صاحب. 1 منٹ ادھر ہی ہاں جی ٹھہریں، ادھر ہی ٹھہریں. میں ادھر ہی ٹھہر گیا ہوں. دیکھیں قرآن کریم پر نہ جائیں. ہماری بات قرآن کریم سے نہیں ہو رہی، ہماری بات ہو رہی ہے 74 کی کارروائی پر. میں نے آپ کو یہ بات بولی ہے اور اب آپ بات کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ پہلے جماعت جو ہے وہ اور موقف دیتی رہی ہے. کارروائی ہے جو وہ سامنے آئی ہے وہ بالکل کچھ اور بات یہ ہے. آپ کہہ رہے آپ کی ہیں، یہ جماعت آپ اس نے لیے کہا میں ہے، کہہ رہا ہوں. یہ دیکھیں دونوں باتیں آپ نے کی ہیں. یہ فائنل بات میں آپ کو یہ کہتا ہوں، موقف ہی میرا یہ ہے کہ اب جب سامنے آئی ہے کارروائی تو آپ کی جماعت رائے فرار اختیار کر رہی ہے. آپ اپنا نمبر مجھے بھیجیں، میں آپ کو کارروائی بھیجتا ہوں، آپ پڑھیں کارروائی کو. اس کے بعد ہماری پرائیویٹ میں بھی بات ہوگی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.
لیں جی بات ختم ہوگی ٹھیک جی السلام علیکم راج صاحب. وعلیکم السلام ٹھیک ہے سر جی میری بات ختم ہوگی جس بندے نے اور ابھی تک شعیب بھائی کاروائی یہ آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کچھ بات کرنی ہے، کون ہے یہ؟ اور یار یہ آئے تھے ہمیں یہ کہنے کے میر سلیم کی براڈ پہ آ جائیں اور کاروائی پہ آ کے بات کر لیں. وہ خود جو ہے وہ وہ ہمیں بھاگتا اوپر ہی نہیں پھرتا ہے، لیتا یار وہ خود بھاگتا پھرتا ہے اور یہ ہمیں. جی بولیں ریل صاحب بولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی وعلیکم. جی بولیں. ہاں جی راجہ صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے جی کہ آپ نے وہ کون کاروائی صاحب خود آپ بات کر رہے ہیں میرا نام احمد ہے جی. جی امن صاحب بتائیں ہاں جی راجہ صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے یہ کاروائی خود ساری دیکھی ہے، دیکھی ہے پڑھی ہے آپ نے؟ پڑھی ہے جی اچھا، اس میں کاروائی کے دو حصے تھے. جب کاروائی شروع ہوئی، پہلے حصے میں جماعت کو بلایا گیا اور انہوں نے اپنا موقف بیان کیا. کیا آپ نے بولا پھر بولنا ایک منٹ ہاں جی، کاروائی جب شروع ہوئی تھی نا جی اسمبلی میں، جی جی تو پہلے جماعت کو بلایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ اپنا موقف پیش کریں. ٹھیک ہے، وہ موقف وہاں پیش کیا گیا اور وہ 200 صفحات کا موقف تھا جو کہ میزر نامے کی بات کر رہے ہیں نا آپ ہاں جی میزر نامے کی بات کر رہے ہیں نا ہاں آپ جی معذر نامے کی. جی کیا وہ کاروائی کا حصہ ہے؟ آپ نے دیکھی ہے نا ساری کاروائی، دیکھیں کیا اس کا دیکھیں حصہ ہے وہ؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں دیکھیں آپ کے مجھے آپ کرتے کیا ہیں ویسے آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے مجھے تھوڑا سا بتا دیں کیونکہ وہ ڈاکٹر صاحب تھے اس لیے میں نے ان سے اتنی محنت سے بات کی میں ریئل ڈاکٹر ہوں. آپ اچھا آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں ہاں جی میں ریئل ڈاکٹر ہوں. اچھا ویری گڈ ویری گڈ اچھا وہ مجھے بتائیں کہ میزر نامہ جو ہے وہ آپ کو دستیاب نہیں ہے کسی کو دستیاب نہیں، نہیں ہے جب عدالت جب اور ڈاکٹر کاروائی، صاحب دیکھیں نہیں کیا میری آپ بات سننے ڈاکٹر ہیں پہلے. پھر ایک ڈاکٹر سے بات ہوئی اب ایک اور ڈاکٹر صاحب آگے سنیں ڈاکٹر صاحب نہیں میں پورا صرف میزر ٹو دا نامے پوائنٹ پر بات کروں گا اور ڈسکشن ختم ہوئی ہے کر دوں. اسمبلی کے اندر پورے میزر نامے کے جتنے پوائنٹ تھے آپ کے سب پر ڈسکس ہوا ہے اس کا مطلب میری جو بات ہے نا، آپ مجھے بات پوری کر لینے دیں، اس کے بعد جی بولیں تاکہ میں اپنی ساری بات. پہلا میرا کویشچن یہ ہے کہ آپ نے ساری کاروائی دیکھی ہے اور حکومت نے وہ پبلش کی ہے، بالکل ٹھیک ہے، میرے پاس بھی ساری کاروائی آئی تھی. لیکن جب چلو آپ ایک اور پوائنٹ یہاں پر سیٹل کر دیتے ہیں کہ جو کاروائی آپ کے سامنے آئی ہے آپ نے کہا آپ نے بھی پڑھی ہے آپ کیا بولتے ہیں کہ اس کاروائی کے اندر ایڈیٹنگ ہوئی ہے دیکھیں میں اس تفصیل میں نہیں جانا اس چاہتا. سوال کا میرا جواب دیں آپ سے پہلے والے میرا ڈاکٹر صاحب کچھ اور بات کر رہے تھے میری بات سن لینا، میں اب آپ سے بات کر رہا ہوں نہیں کیونکہ آپ ایڈیٹنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی آپ اس کاروائی کو ایکسپٹ دیکھیں کرتے نا، ہیں میرے منہ میں لفظ نہ ڈالیں، جو میں نہیں کہہ میں رہا آپ ہوں وہ سے سن سوال لیں. پوچھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب نہیں ایسے نہیں نہیں چلے نہیں گا نہیں، آپ اس کا مطلب بات نہیں کرنا نہیں چاہتے. ایسے نہیں چلے گا آپ مجھے یہ بتائیں آپ اس کاروائی کو ایکسپٹ کرتے ہیں میری بات آپ کرنے نہیں دیتے اور اپنے ہی آپ مجھ سے نہیں منوانے کی دیکھیں کوشش کر کوئی رہے ہیں. ایڈیٹنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہاں یا نہ میں جواب دے دیں بات ختم ہاں ہو جی گئی ایڈیٹنگ ہوئی ہے. اچھا آپ بتائیں کیا ایڈیٹنگ ہے یہ بتائیں مجھے ایڈیٹنگ یہ ہے کہ جب حکومت کی طرف سے کاروائی چھاپی گئی تھی تو پوری ہونی چاہیے تھی. معذر نامہ جو ہم نے چھاپا ہے وہ اس میں نہیں شامل کیا گیا. یہ ایڈیٹنگ ہے. سبحان ایک اللہ منٹ کہتے ہیں. واہ جی واہ کیا بات. رابر صاحب ایک خاموش رہنا ایک منٹ ڈاکٹر صاحب ایک منٹ یار ایک منٹ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا اچھا یہ تو ہوگی ایک ایڈیٹنگ اس پر آ جاتے ہیں جو مرزا ناصر صاحب سے سوال ہوئے اور جواب انہوں نے دیے ان میں بھی کوئی ایڈیٹنگ ہے دیکھیں اگر تو میں نے اوریجنل دیکھا ہو تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں. نہیں اچھا یہ آپ کو پتا ہے مگر وہ آپ کو نہیں پتا میں آپ کو بتاتا ہوں نا، جو ظاہر ہے وہ تو میں کہہ سکتا ہوں نا. وہ اب کیا دوسری بات کہتے ہیں میری تیری سنیں، زلف میں میری بات پہنچی سنیں، تو اسن کے لائی میری دوسری بات سن لیں. نہیں آخر ایک پہ منٹ اسی پوائنٹ پر رہے ہیں ایک منٹ اسی پوائنٹ پر رہے ہیں کہ آپ کو وہ ایڈیٹنگ تو نظر آ گئی مگر آپ نے چونکہ وہاں پر موجود نہیں تھے اسمبلی کے اندر وہ نہیں آپ کو علم کہ وہ اس میں ایڈیٹنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی آپ نے اچھا میری بات سن نہیں لیں. دیکھیں نا یعنی جب کسی چیز کیسے کو کنوینئنٹ طریقے سے آپ نے کتنا کنوینئنٹ طریقہ ڈھونڈا ہے کہ ایڈیٹنگ اس میں تو ہوئی ہے مگر یہ نہیں پتا کہ جو مرزا ناصر صاحب پر سوال ہوئے اور انہوں نے جواب دیے اس میں ایڈیٹنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ نہیں آپ کو علم اب میں جواب دوں اس کا آپ کو. جیت دیں
ٹھیک ہے. دیکھیں ایک کتاب پبلش ہوتی ہے, نہیں کتاب نہیں پبلش ہوتی, نہیں میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, نہیں مثال میں آپ غلط ہے کو آپ کی مثال. ایڈیٹنگ کی نہیں مثال دے رہا ہوں. ایسے نہیں ہو سکتا ڈاکٹر صاحب, ایسے دیکھیں نہیں آپ ہو مجھے سکتا. دیکھیں آپ مجھے بولنے نہیں دیتے تو میں آپ نہیں کو کیا بولنا بات کیوں کروں. تو آپ مثال ہی غلط دے رہے ہیں. یہ تو ایک میں نے ریاست تو نے ابھی کاروائی, مثال دی نہیں تو آپ پہلے شروع ہو گئے. ریاست نے کاروائی پبلش کی ہے, اس پر بات بتائیں کہ اس پر ایڈیٹنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. میں اسی بارے میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں, آپ کر مجھے لیں, کرنے تو دیں. سوال کر لیں. ہاں سوال کر سکتے ہاں ہیں. جی. جب کاروائی ختم ہو گئی اس کے بعد شریف الدین پیرزادہ وہی تھے نا اس زمانے میں منسٹر آف لا, وہ اسمبلی میں آئے اور انہوں نے جو 2 قراردادیں تھیں وہاں پیش کی. آپ نے پڑھا ہے وہ حصہ جو اس کے کاروائی کا حصہ ہے وہ. آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں, میں نہیں بولنا چاہتا آپ کی بات کے شکریہ درمیان. بہت بہت, اگر آپ نہیں بولنا چاہتے. وہ قرارداد یہ تھی, میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, میرے سامنے نہیں ہے کہ میں وہ دہرا سکوں. وہ یہ تھی کہ ایک اپوزیشن کی طرف سے تھی اور ایک گورنمنٹ کی طرف سے وہ قرارداد تھی جس پہ یہ ساری بحث ہوئی کہ جو شخص جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے, کیا وہ مسلمان ہیں؟ کہ یہ میرے لفظ ہیں پلیز, کیا انہیں مسلمان مانا جا سکتا ہے یا وہ غیر مسلم ہے؟ اب آپ نے ساری کاروائی پڑھی ہے, اب مجھے ساری کاروائی میں دکھائیں جو بھی ہے, بے شک ایڈٹ ہوئی یا نہیں ہوئی ہے, کہ ختم نبوت یا خاتم النبیین کے اوپر کتنی بحث ہوئی ہے. آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی. ہاں جی, میری بات کمپلیٹ ہو گئی. ہم اس بات پر بعد میں جائیں گے. مجھے یہ بتائیں جو کاروائی ریلیز ہوئی ہے مرزا ناصر صاحب سے, جو سوال کیے گئے یا انہوں نے جو جواب دیے, اس میں کوئی ایڈیٹنگ ہوئی ہے؟ دیکھیں میں اس کا آپ کو جواب دیا اور آپ مجھے جواب دینے نہیں دے رہے. جب آپ دینا کہتے ہیں جواب, اس بات کا جواب دیں. میں ہاں دوں. جی, میں اسی بات کا جواب دینے لگا ہوں. جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ چینج ہوئی ہے کوئی چیز, یہی ہوتا ہے نا ایڈیٹنگ. تو جب تک آپ اوریجنل نہیں دیکھیں گے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایڈیٹنگ ہوئی یا نہیں ہوئی ہے؟ تو ہم جو پیش کیا گیا اسے ایسے ہی لیتے ہیں. مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے کہ ایڈیٹنگ ہوئی یا نہیں ہوئی, جو سامنے. السلام لیکن علیکم آپ کو ڈاکٹر صاحب. ابھی آپ نے بات کیا کہ میں نے پڑھی نہیں, میرے سامنے نہیں ہے, تو پھر آپ بات کیسے کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے پڑھی ساری ہوئی ہے, لیکن جس وقت یہ آؤٹ ہوئی تھی نا, جن وکیل صاحب کی وجہ سے یہ آؤٹ ہوئی تھی, انہوں نے مجھے وہ ساری کاروائی بھیجی تھی گوگل ڈرائیو پہ, اور میں نے اس کے 2300 صفحے پڑھے تھے 2 مہینے لگا کے. ٹھیک ہے, لیکن اس وقت جو بات, اب مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اب یوٹیوب پہ حفیظ پیر سادہ صاحب کا بھی انٹرویو موجود ہے, وہ دیکھ لیں. ڈاکٹر مبشر کا بھی انٹرویو موجود ہے, وہ دیکھ لیں. پھر مفتی محمود صاحب کا بھی ایک بیان موجود ہے, وہ بھی دیکھ لیں. اور پھر دیکھیں کہ کیا اس میں ایک ایڈیٹنگ ہوئی ہے. مفتی محمود صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ 2 دن کا بیان انہیں پورا 200 صفحہ کا پورا پڑھ کے سنایا. کیا وہ جو پبلش کی گئی ہے یہ رپورٹ اس میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک منٹ, دو حصے ہیں اس کے. ٹھیک ہے جی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محضرنامہ جو دستیاب ہے اور محضرنامے کا رد بھی دستیاب ہے, وہ بھی نہیں اس کاروائی کا حساب نہ آیا گیا. ٹھیک ہے, کاروائی جو تھی وہ بات تھی جو اسمبلی کے اندر ہوئی. مرزا ناصر نے جو محضرنامہ پڑھ کر سنایا, جو باتیں مرزا ناصر پر سوال ہوئے, اس کا کیا جواب دیے گئے, اس کے ساتھ آپ کا کوئی پرابلم ہے؟ اس بات کے ساتھ میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں آپ نے کہا کہ اسمبلی کے اندر جو ہوا, جی وہ محضر نامہ بھی اسمبلی کے اندر ہی پڑھ کے سنایا گیا تھا. جی بالکل. ٹھیک ہے, تو پھر اسے رپورٹ کا حصہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ بالکل ہے, محضرنامے کی ساری باتیں اس کے اندر ہیں. نہیں, دیکھیں نا وہ 200 دیکھیں صفحے جو کا خطبہ بیان اور مرزا اس کے ناصر ساتھ صاحب نے ولیمے دیا تھے, تھا جون میں, وہ اس وہ اس کے اندر اسمبلی ہے کے یا جو نہیں ہے؟ پبلش کی گئی ہے اس کا حصہ نہیں ہے. او حضور مجھے یہ بتائیں کہ وہ آپ کے پاس دستیاب ہے, آپ اس کے ساتھ یو کین ریڈ اٹ ایز پارٹ آف دا اسمبلی, اس میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے. اس کا رد جو تھا, محضرنامے کا جو رد مسلمانوں نے دیا تھا, وہ کاروائی کا حصہ ہے. کیا وہ رد جو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, میں نے تو نہیں دیکھا
क्या नहीं वो देखे ना फिर असेंबली के बीच में पढ़ के सुनाया गया था? वो उनको बिल्कुल वो दस्तयाब किया गया था। जैसे मैं देखे, मैं आपको बताता हूँ बात क्या हुई थी। बात यूं हुई थी, मैजरनामा मिर्जा नासिर ने पढ़कर सुनाया और मुसलमानों ने जो जो और भी जो जितना मवाद मिर्जा नासिर साहब दे रहे थे या मुसलमान दे रहे थे, वो दस्तयाब कर दिया जाता था मेंबर्स को। वो अपने टाइम में खुद पढ़ लेते थे, या उसको मजीद कोई सवाल दूं तो वो पूछ लेते थे। इतनी सी बात थी। मैजरनामा अगर उसका हिस्सा कर भी देते या ना करते, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं आपको बात बताता हूँ एक सीधी सी, मुझे ये बताएं मैजरनामे का इस बात से क्या तल्लक है जिस वक्त मिर्जा नासिर साहब से पूछा गया कि आपकी तादाद कितनी है? क्या तल्लक है मैजरनामे से उसके साथ? बात पूरी कर ली आपने? जी देखें, आपको ये नहीं पता कि असेंबली में ये भी पास किया गया था कि इसकी कार्रवाई पब्लिश नहीं की जा सकती, बाहर नहीं बताई जा सकती। वो तो तो एक माजरनामा घंटा तो मैंने पब्लिक में दूसरे था ही डॉक्टर नहीं। साहब से भी बात इसी बात पर की है। मैंने शायद वो बात पूरी नहीं सुनी, आप बता दें मुझे क्या कहा आपने? मैंने कहा ये कार्रवाई जो पब्लिश नहीं हुई थी, इसी पर तो एक घंटा बात हुई है मेरी दूसरे डॉक्टर, आपसे पहले जो डॉक्टर साहब मंसूर साहब बात कर रहे थे उनके साथ। हाँ जी। ये तो पूरी तो डिस्कशन हो मेरा चुकी कहने है। का मतलब ये है कि इसका मतलब माजरनामा भी पब्लिक में नहीं था उस वक्त। ये तो माजरनामा बाद में जमात ने शाये किया है, बहुत सालों के बाद शाये किया है इसे। नहीं नहीं आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे समझ नहीं आपकी बात लगी। मैं मैजरनामे का आपको तल्लक क्या? मैंने आपसे एक सिंपल मैं सवाल पूछा है कि मिर्जा नासिर साहब से जब पूछा गया कि आपके जमात की तादाद क्या है, तो उसका मैजरनामे से क्या तल्लक है? मुझे ये बता दें, सिर्फ इतना बता आप दें। मुझे ये बता दें, इसका खत्म नबूवत से क्या ताल्लुक है? इस सवाल का खत्म नबूवत से क्या ताल्लुक है? मैं बता देता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ क्या तल्लक है। देखें, जब ये सवालात किए जा रहे थे, एक केस बिल्डअप किया जा रहा था कि आपकी जमात कितना मिसलीड करती है लोगों को। ये एक केस बिल्डअप करने का हिस्सा था। इसका क्या तल्लक था खत्म नबूवत से कि आपके मिर्जा नासिर कह रहे थे जी कि रियासत तो मुदाखलत ही नहीं कर सकती? इसका खत्म नबूवत के साथ क्या तल्लक था? मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो सवालात आप पर हुए और आपने जो जवाब दिए मिर्जा नासिर साहब ने, वो उसी तरह पब्लिश हुए जैसे वो थे। उससे ये साफ साबित होता है कि मिर्जा नासिर साहब ही फेल्ड इन हिज ड्यूटी टू डिफेंड हिज रिलीजन। मैं ये आपको बात बताने का, आप मैजरनामे पर चले गए। मैजरनामे का इस बात से तल्लक ही नहीं है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, देखें, बात हो रही थी असेंबली कार्रवाई की कि वो एडिट हुई है या नहीं हुई। उसके लिए मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जब हुकूमत ने पब्लिश की थी तो दयानतदारी का तकाजा ये था कि सारी बातें पब्लिश होती, लेकिन उन्होंने जो माजरनामा जो असेंबली के हर मेंबर को दिया, मैंने खुद देखा जब वो हुजूर, पब्लिश सारी बातें उसमें डिस्कस हुई हैं, मैजरनामे की सारी बातें डिस्कस हुई हैं। आप मुझे दिखा दें कितने सफ़े हैं पूरी असेंबली की रिपोर्ट में जिसमें ख़त्म नबूवत को डिस्कस किया गया। ये मेरा चैलेंज है आपको। आप ऐसे करें, एक डिबेट रख लें हमारे साथ, अपनी तैयारी करके आ जाएं और हम भी अपनी तैयारी करके आ जाते हैं विद एविडेंस। आपके वैसे लोग सारे भाग गए हैं हमसे इससे पहले। अगर आप में इतनी जरूरत है तो आप आ जाएं, हमें अभी जिस टाइम तरह दे की दें। गुफ्तगू आप करते हैं वो सारे ही भाग जाएंगे वैसे वाकई। नहीं, अब मैं आपको डेट हमें बता दें। एक बात बता के मैं आपको अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मेरे सामने एक किताब है, ये डॉक्टर मिर्ज़ा सुल्तान अहमद साहब ने लिखी हुई है, दूसरी आइनी तरमीम 1974, खसूसी कमेटी में क्या गुजरी तारीख का एक बाब। ये जब असेंबली की कार्रवाई पब्लिश हो गई ना, तो उसके बाद फिर उन्होंने ये किताब लिखी है। किसने लिखी और है? ये डॉक्टर मिर्ज़ा सुल्तान अहमद हैं। इन्होंने ही डॉक्टर मुबशर साहब का इंटरव्यू भी लिया था, वो यूट्यूब पे मौजूद है। इस किताब के 521 सफ़ात हैं, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, alislam.org पे। अगर आपको दिलचस्पी है कि जमात ने क्या जवाब दिया उस कमेटी का, उस ये रिपोर्ट का,
तो आप ये किताब पढ़ लें, आपको मुझे सारे जवाब मिल जाएंगे इसमें। एक ठीक है? एक बात सुनते जाना और फिर बात हम खत्म करते हैं। मुझे ये बताएं कि मिर्जा नासिर साहब जो आपके जमात के हेड थे, उन पर जो सवाल हुए और उन्होंने जवाब दिए, उससे बड़ा कौन सा इंटरव्यू है? तारीख का सबसे बड़ा इंटरव्यू है आपके खलीफा का। ना मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी साहब से किसी ने इतना बड़ा इंटरव्यू लिया है, ना किसी और आपके खलीफा का इतना बड़ा इंटरव्यू हुआ है। जो इंटरव्यू हमने ले लिया है और उन्होंने दे दिया है, जो रिकॉर्ड पर आ गया है, और आप भागते हैं उस पर बात करने से। हकीकत ये है इस बात की, मेजरनामा नहीं आया, ये हुआ वो हुआ, इन बातों को कोई वैल्यू नहीं है। तारीख का सबसे बड़ा इंटरव्यू मौजूद है, ऑन द रिकॉर्ड है। आपकी जमात उससे भागती है, उस पर बात नहीं करती, आपके लोग नहीं बात करते। हकीकत ये है आपकी। वैसे मिसलीड अपनी आवाज तो करते रहे जितना करना चाहते हैं आप। हमें इस पर कोई सरोकार नहीं। साहब हथौला। और दूसरी राजा मेरी साहब बात कर रिक्वेस्ट है ली राजा आपने साहब, ना? राजा साहब मेरी बात रिक्वेस्ट खत्म है हो गई आपसे, आपकी? जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अच्छा, राजा बहुत साहब, बहुत शुक्रिया अपने कि ये आपने दोस्त मौका आए दिया हैं मुझे डॉक्टर आपसे साहब, बात करने का। इनके मैंने साथ। जो कहना था वो कह दिया आपको, मैंने आपको एक हवाला भी दे दिया। अगर आप वाकई हमारा मौक़िफ़ जानना चाहते हैं तो इस किताब को ज़रूर पढ़ लें जी जी और हमारे इस बारे में बहुत डॉक्टर साहब जरा जाइएगा नहीं, डॉक्टर साहब जाइएगा नहीं, देखिए हम लोग काफी देर से फैज आपकी भाई फैज भाई एक छोटा सा मैं सवाल यहाँ पे मेरी फैज भाई एक बात सुन ले सिर्फ। फैसल भाई एक मिनट फैसल भाई, मैं ये अभी बात कर रहे हैं जो इस्तगासा ये कह रहे थे वो इस्तगासा को ऐसा नहीं बनाया जिसको ये मज़रनामा बोलते हैं। अभी मैं इनसे एक सवाल कर लेता हूँ जिस पर ये इतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो रही है। मैं इनसे ये सवाल कर लेता हूँ कि आखिरी नबी आप किसको मानते हैं? क्या अल्लाह ताला ने आपसे मैंने ना मुख्तसर सवाल पूछा है मोहतरम, आप इतना सवाल बता दें क्या अल्लाह ताला ने, या वो नहीं मैंने पूछा, मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा है। आपने इतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की है, इतना आपने कहा कि माजरनामा को आपने रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया। आपका इस्तगासा जो है वो पूरा असम्बली की कार्रवाई के अंदर मौजूद है। लेकिन मैं चले अभी आपसे सवाल ये पूछ लेता हूँ, आप मुझे बता दें आखिरी नबी आप किसको मानते हैं? यूसुफ भाई एक मिनट, राजा भाई एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही। इसका जवाब मैं आपको जवाब देता हूँ, आप जरा सब्र से सुने। क्या अल्लाह ताला नदीम साहब ने एक मिनट, एक मुसलमान नदीम से साहब एक मिनट रिक्वायर्ड प्लीज। किया है कि वो आखिरी नबी माने? ओ भाई मुझे आप इसका देखें कुरान मजीद का जवाब दें। फिर वही बात कर रहे हैं आप। हाँ जी यही बात है, आप मुझे क्या कुरान बात, मजीद इसका से सवाल साबित का कर जवाब दें। क्या है? ये इसी वजह से जो है ना, इसी वजह से आप ये कह रहे हैं कि माजरनामा को असम्बली की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया गया, जबकि पूरी कार्रवाई के अंदर गुफ्तगू इस मौजू की हुई अपनी है। तकरीर नहीं करें, मैंने आपसे एक सवाल किया कुरान मजीद मैंने तो से बड़ा मुझे मुख्तसर दिखा सवाल दें कि पूछा आखिरी मोहतरम, आप नबी ये मानना बता जरूरी दें। है। आप राजा साहब से इतनी देर से लगे हुए हैं कि बिल्कुल है खत्म जनाब, नबी को डिस्कस हुआ ही नहीं। ये बिल्कुल है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40 में भी ये मजमून मौजूद है सर, और जहाँ पर मिसाक लिया आखिरी का गया है लफ्ज है सूरह वहाँ आले पे? इमरान में। नहीं ठहरे, आखिरी का लफ्ज है वहाँ पे, मुझे दिखा दें। आप बता दें ना, आप अपने मुंह से तो बता दें। खातम का मैंने मोहर होते हैं, खातम के मैंने मोहर हैं, उसका मतलब आखिरी नहीं है। आखिरी भी अरबी का लफ्ज है, आखिरी मुझे अरबी में से लफ्ज है, जैसे रसूल करीम ने अच्छा, आखिरी का लफ्ज इस्तेमाल किया यानी है। कि इस आयत का मतलब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्दों के बाप नहीं और नबियों को खत्म करने वाले हैं, ये गलत तर्जुमा है, बिल्कुल गलत तर्जुमा। चोर है। हाँ जी बिल्कुल श्योर है। मैं आपको रसूल करीम की एक हदीस सुनाता हूँ। अच्छा, इसके साथ एक और चीज ऐड कर लें, ठीक है? ये बड़ा बेहतरीन हो गया। एक मैं मिनट आपको एक बात बता देता हूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को मुखातब करके कहा, या अली अंता खातमुल औलिया व अना खातमुल नबीन। ये इस तरह की हदीस है, एग्जैक्ट नहीं है। अंत खातमुल औलिया नहीं है, इस तरह नहीं है। अच्छा, आप गलत हदीस भी गलत पढ़ रहे हैं मोहतरम। ये आपने जो अभी कर दिया ना, जो तर्जुमा आपने आयत मुबारका का कर दिया है, इसके साथ ये भी बता दीजिए, इसका मतलब यही है कि आखिरी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं है। मेरी बात बता मैंने आपसे सवाल किया आपने है। तो बताया नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आखिरी नबी आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते? हाँ ना, एक में लिहाज जवाब से दे दें। मानते हैं और एक लिहाज से नहीं मानते। एक लिहाज से इसलिए एक मानते दो हैं कि लिहाज नहीं कुरान होते, मजीद लिहाज की एक ही साबित- होता है। आप या तो हाँ करें या ना करें। नहीं, हर सवाल का हाँ जवाब, हाँ ना में जवाब नहीं होता। जी होता है हर सवाल का। ये बड़ा मुख्तसर नहीं, आपको जवाब नहीं बताएं। होता। आप मैं आपसे मुझे सवाल करता हूँ, मुझे जवाब दे उसका हाँ ना में। हाँ, अच्छा मेरी बात बताएं, एक मिनट मेरी बात सुने। हाँ, आप हाँ ना में जवाब, एक मिनट सुने, एक मिनट सुनिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी हैं?
बिल्कुल नबी हैं ऑफ कोर्स। हाँ तो ये इधर हाँ ना आ गया, उधर उधर लंबी चौड़ी ताबील होनी है। हजरत देखिए ईसा ना, अलैहिस्सलाम अगर अल्लाह के नबी हैं, मैं बात सुने, मेरी हजरत बात ईसा सुने, अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, मेरी बात सुने, हजरत मेरी ईसा बात अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के सुने। नबी हैं मोहतरम। जो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि तुम हजरत सारे ईसा रसूलों और नबियों अलैहिस्सलाम की अल्लाह ईमान के नबी रखो। हैं। मेरी बात तो सुन ले, मैं भाई, आपकी बात तो यूसुफी सुनना चाह रहा भाई, हूँ, आप बताइए कि हाँ या ना। यूसुफी मियां, हजरत ईसा एक मिनट उनको हजरत ईसा उनको भी बोलने दो अलैहिस्सलाम ना, अल्लाह जी। उनको बोलने दो जरा, आप सुन लें उनकी भी बात। अच्छा चलें बोलने दें। देखिए ना, अल्लाह ताला ने मुसलमानों पे ये फ़र्ज रखा है कि वे सब अंबिया को माने जिनका जिक्र है या नहीं है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आप मुझे बार बार ये कह रहे हैं कि क्या रसूल करीम आखिरी नबी हैं। अब बात तो ये है कि ये बात कुरान मजीद से साबित करनी है, ना कि मेरी बात से या आपकी बात से, ठीक है। जी अगर तो जी, कुरान मजीद से मेरी बात सुन लें से प्लीज, साबित बीच में करने ना लगा हूँ, बोलें, कुरान बीच में मजीद से ही साबित करने नहीं, लगा हूँ। मैंने आपकी बात खामोशी से सुनी, आप भी मेरी बात सुन लें। अगर तो कुरान मजीद में कहीं भी आखिरी का लफ्ज़ आया है रसूल करीम का, तो मैं इसी वक्त मानने के लिए तैयार हूँ। आपको वो आयत दिखानी पड़ेगी जिसमें आखिरी लफ्ज़ होगा, क्योंकि आखिरी जो लफ्ज़ है ना, अरबी का लफ्ज़ है। उर्दू में बोलते हैं लेकिन अरबी का भी लफ्ज़ है। अब तीसरी बात मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि एक लिहाज से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और उसको कुरान मजीद से साबित किया जा सकता है। वो इस तरह कि अल्लाह ताला कहता है कि ये जो शरीयत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई है, ये मुकम्मल शरीयत है, तुम्हारा दीन मैंने मुकम्मल कर दिया है। अब जब दीन मुकम्मल हो जाए तो उसमें कुछ और तो ऐड नहीं किया जा सकता। तो रसूल करीम इस लिहाज से आखिरी नबी हैं कि उनके ज़रिए शरीयत मुकम्मल हो गई। आइंदा कोई ऐसा नबी नहीं आएगा जो शरीयत लेके आएगा, पहली बात। दूसरी बात यह कि अल्लाह ताला ने दो किस्म के अंबिया का कुरान करीम में ज़िक्र किया है। एक वो अंबिया हैं जिनको अल्लाह ताला ने शरीयत दी, जैसे आता है सोफ़े इब्राहीम व मूसा, ठीक है ना। तो रसूल करीम भी उसी ज़मरे में आते हैं। लेकिन ऐसे नबियों का भी जिक्र अल्लाह ताला ने किया है कि जिनको कोई शरीयत नहीं दी गई, बल्कि वो पहली शरीयत के ऊपर अमल करते थे, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले सारे अंबिया। और अल्लाह ताला ने इसको बड़ी वजाहत से कुरान मजीद में बयान किया है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि बहुत लंबी चौड़ी तकरीर हो गई है, सवाल का जवाब ही नहीं है। मुख्तसर सवाल था, मुख्तसर का जवाब था। मैं इसके अभी अंदर से 20 सवाल मुझे पैदा हो 20 गए हैं सेकंड में खत्म आपकी कर इस देता हूं। तकरीर में से 20 सवाल पैदा हो गए मोहतरम। आपने कहा कि आखिरी नबी को एक तरफ से नहीं कहा जा सकता, एक तरफ से कहा जा सकता है। दूसरी तरफ आपने कहा कुरान में से आखिरी का मतलब बता दो। फिर आपने खुद ही उसका तर्जमा भी कर दिया कि एक तरफ से नबी पाक अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं। अब इसका सबूत आप कहाँ से देंगे? आखिरी का लफ्ज मुझे कहाँ से देंगे? ये मेरी सुन लेना, अब मेरी सुन ले। आपने कहा कि मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। इसका तर्जमा आपने क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम में से मर्दों में से किसी के बाप नहीं और खत्म करने वाले हैं नबियों के। ये तर्जमा आपने कहा गलत है, ये तर्जमा नहीं होना चाहिए। मोहर, क्योंकि इसका मतलब मोहर है। हाँ जी, आप देख लेना। हाँ जी, अब एक मिनट रुकिए ना। अब साथ साथ चलते हैं ना, बातों को क्लियर करते चलते हैं ना। अगर फैज भाई आपके पास मिर्जा साहब का वो तर्जुमा है जो उन्होंने किया है, ये जरा प्लीज अगर लगा सकते हैं तो मेहरबानी। ये ले मेरे भाई, ये ले मेरे ये भाई, पढ़ के भी बता दें प्लीज। कुरान ये डॉक्टर करीम, साहब अगर आप पढ़ सकते हैं। अगर कुरान करीम बाद खातमुन नबीन के किसी रसूल या नबी का आना जायज़ करार नहीं देता, खा वो नया हो या पुराना, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म बवतवसत जिब्राइल मिलता है और अब ये सिलसिला वही रिसालत ख़त्म है। हुण दसो जी। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ नहीं आई इस बात की। वही रिसालत क्या है रसूल करीम की? कुरान करीम है ना। अब कुरान करीम तो दोबारा नहीं आएगा किसी पे। आप तो कह रहे थे खातमुन नबीन का मतलब ये नहीं है, मिर्जा साहब कह रहे हैं कि खातमुन नबीन का मतलब यही है। इसी आयत को ही उन्होंने दर्ज क्योंकि किया आप हुआ है। इसको समझ नहीं सके उनकी तहरीर को, इसलिए आप ये कह रहे हैं। और सिर्फ उनकी ये तहरीर नहीं, उनकी 85 किताबें हैं। अब आप देखें जो इन्होंने आयत पढ़ी है, माकाना मोहम्मद, ये ठीक है बिल्कुल, लेकिन अल्लाह ताला के रसूल हैं। और हाँ, और यार ठहर जा, वापस लाओ यार नदीम, यार ठहर जा नदीम, वाले कहाँ से तर्जमा आया है मुझे ये ठहर जा नदीम। मिर्जे दा तर्जमा पढ़ा रहे हैं यार, मिर्जे दा तर्जमा बड़ा करो यार। ये इसी आयत का मिर्जा साहब क्या तर्जमा कर रहे हैं वो जरा पढ़ें आप प्लीज यहाँ पर। ये तर्जमा नहीं, ये तशरीह है।
آیت کا ترجمہ کیا مرزا صاحب نے محترم، کیا ہو گیا آپ؟ یہ تو مسئلہ نا، آپ لوگوں نے معذر نامے پڑھے ہوئے ہیں، باقی کتابیں پڑھی نہیں. تشریح ہے، ترجمہ نہیں ہے، تشریح ہے. ترجمہ نہیں پڑھا آپ نے؟ یہ تشریح ہے، ترجمہ نہیں ہے. تو اچھا ترجمہ نہیں کیا مرزا صاحب نے اس یار آیت کا؟ ایک منٹ، میں ان کو ایک منٹ دوسرے فون سے دکھاتا ہوں. اس والے فون میں شاید میرے پاس حوالہ نہیں ہے، ایک سیکنڈ ٹھہرے. مرزا صاحب نے اسی آیت کی 2 جگہ امامت البشرا میں بھی کی ہوئی ہے اور ازالہ وہام میں جلد نمبر 3 میں بھی کی ہوئی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو، اسی آیت کی کی ہوئی ہے. اور بلکہ خالی ازالہ وہام والا جو ہے نا وہ لگائی ہے. محمود کا بھی دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں ذرا اللہ وہام کا ہی دکھایا یہ ہے. کیا فرما رہے ہیں مرزا صاحب اسی آیت کے ترجمے میں. ذرا مجھے پڑھ کے بتائیں اوپر سے لے کے نیچے تک دونوں پیج. یہ آیت یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین والی وہ درج کر رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں آپ خود پڑھ لیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی نا، آپ پڑھ کے سنا دیں. امامت البشرا ہے، یہ آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے. یہ فون کے اوپر تو یہ پڑھی نہیں جا رہی. ٹھیک ہے، اچھا جب میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں تو میرے پڑھے ہوئے پہ اعتبار کر لیں گے کہ وہ بھی ہاں نہیں جی، آپ آپ کو پڑھیں، اعتبار پڑھیں، ضرور پڑھیں. جی آپ اس کے میں وہ پاس کوئی فرما اور رہے ڈیوائس ہے ہیں، وہاں کھولیں، خود کھولیں. جی وہ فرما رہے ہیں ما کانا محمد اما احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، یعنی محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور وہ رسولوں اور اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں. یہ مرزا صاحب خود ترجمہ کر رہے ہیں. اور جس کو ہاں آپ جی. تشریح کہہ رہے ہیں نا، ذرا سن لیں، سن لیں. مرزا صاحب تشریح بھی کر رہے ہیں. تشریح میں وہ کہہ رہے ہیں کیا تو نہیں جانتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر کسی استثناء کے خاتم الانبیاء رکھا گیا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبی بعدی سے بیان واضح کر دیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ہوں دسو، آیت بھی وہی، حدیث بھی وہی، ترجمہ بھی مرزا صاحب کا اپنا. ہاں جی ٹھیک ہے. جی جناب، عربی دیکھنی ہے ہاں آپ کو، میں عربی دکھا دیتا ہوں. اگر آپ کو اردو، آپ عربی میں شوق رکھتے ہیں، عربی پڑھ سکتے ہیں. میں مرزا صاحب نے یہ عربی میں تحریر لکھی ہوئی ہے، ترجمہ بھی مرزا صاحب نے خود کیا. میں آپ کو عربی والے دکھا دیتا ہوں. یہ لے ایک منٹ، آپ پتہ نہیں کدھر انجوائے کرتے رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں قادیانی جماعت کے مربیوں نے بتایا کیا ہوا، آپ نے کبھی مرزا صاحب کا کلام ہی نہیں پڑھا. یہ لے پڑھ لیں. روحانی خزائن کھولیں، ابھی خود کھولیں. روحانی خزائن جلد 7 کھولیں، صفحہ نمبر 200 کھولیں. اور اگر آپ کو عربی آتی ہے تو پڑھ کے بتائیں. وہی آیت جس کا آپ پڑھ رہے ہیں، وَمَا كَانَ مُحَمَّدٍ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اس کا ترجمہ بھی مرزا صاحب نے خود کیا ہے اور اس کی تشریح بھی مرزا صاحب نے خود کی ہے، اور بالکل وہی کی ہے جو میں نے پڑھ کے سنائی ہے. کیا کرنا ہے اب؟ السلام علیکم. ہاں جی ٹھیک ہے. بھٹ صاحب ذرا صبر کرو، تاڑے تو پہلے زیادہ وڈے ماشاءاللہ سکولر آئے نے، انہوں نے پہلے نبڑ لیے، پھر تاڑے والی بھی چلنے ہیں. اور پھر یہی نہیں، آپ کے خلیفہ صاحب کا بیان بھی موجود ہے، ان سے پوچھا گیا ہے. مینیٹر جڑے نا یوسفی صاحب کہہ رہے ہیں، جنہیں بھی پوچھنا یوسفی صاحب کو پوچھنا جی، پھر نہ کہیو. نہیں میں نہیں کہہ رہا. اچھا یوسفی بھائی، ان کو شاید عربی والے پر اعتبار نہیں آتا، ان کو وہ اردو والی بھی عبارت دکھاتے ہیں جہاں پہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے مرزا صاحب نے یہ عبارت کتنی جگہ پر استعمال کی ہے. پرابلم تو یہ ہے نا. یہ لیں، یہ بھی پڑھیں. یہ لیں سر، یہ آیت مرزا صاحب نے عربی والی لکھی ہوئی ہے. یوسفی بھائی، روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 431، کتاب کا نام ازالہ و عام، 21ویں نمبر کی آیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھ رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ 21ویں آیت یہ ہے، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی اب مرزا صاحب خود ترجمہ کر رہے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، مگر وہ رسول ہیں اور ختم کرنے والے ہیں نبیوں کو. یہ بھی صاف دلالت، یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد از ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا. ان کی کرنا جی. ہاں جی، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئیں گے، یہ بھی صاف عیسیٰ علیہ السلام کے تو ہم بعد میں چلتے ہیں. ابھی آپ نے یہ جو کہا کہ ترجمہ غلط ہے، خاتم النبیین کا نبیوں کو ختم کرنے والا ترجمہ غلط ہے، مرزا صاحب نے یہ غلط ترجمہ کیا ہوا ہے. نہیں، انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے، لیکن ان کا باقی تحریریں پڑھیں. یعنی کہ تمہارا کتا کتا، ہمارا کتا ٹامی. جب یوسفی ترجمہ کرے
یوسفی ترجمہ کرے کہ وہ رسول اللہ ہیں اور ختم کرنے والے نبیوں کو، تو وہ ترجمہ غلط ہے. لیکن مرزا صاحب اگر وہی الفاظ جو یوسفی استعمال کر رہا ہے آپ کو ابھی سامنے پڑھ کے سنا دیے تو آپ کہہ رہے ہیں ترجمہ ٹھیک ہے. یہ کس طرح ممکن ہے ڈاکٹر صاحب؟ یعنی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کا مطلب کہ اس کے معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. یعنی اس سے مطلب یہ نکلتا ہے، یعنی کا یہ مطلب ہے کہ اس سے مطلب یہ نکلتا ہے. اچھا مرزا صاحب نے یہ مطلب غلط نکالا ہے نا، مرزا صاحب نے غلط مطلب نکالا غلط نہیں نکالا، وہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ مرزا صاحب نے غلط. اچھا آپ کی ابھی میں مور، اچھا یہ مور ہے کون سی؟ چلیں یہ بتائیں، یہ جس کو آپ مور زبردستی بنا رہے ہیں یہ اجرا کی ہے، تصدیق کی ہے یا خاتمیت کی ہے؟ دیکھیں مہر کے دو ہی کام ہوتے ہیں، یا وہ تصدیق کرتی ہے یا شناخت کرتی ہے. یہ دو خاتمیت کام نہیں کرتی، ختم نہیں کرتی. نہیں، ختم نہیں کرتی. مور ختمیت کی نہیں ہے، نہیں، اجرا کی ہے ختم یعنی آپ یا نے تصدیق ختم کی لفظ ہے. کا ہے نا، ختم نہیں کرتی، یہ تصدیق سوچ کرتی لیں ہے. جیسے پکی رسول ایک کریم دفعہ صلی پھر اللہ علیہ سوچ وسلم لیں. نے اس رسول کریم آیت صلی کے اللہ اندر علیہ وسلم نے اس جو خط آیت کے اندر لکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جا رہا ہے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب نے تو اس کا ترجمہ کیا ہے ختم کرنے والا نبیوں کو. آپ نے کہہ دیا یہ ترجمہ غلط ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں اس کا ترجمہ ہے مہر، اور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ خاتم النبیین کس قسم کی مہر؟ نبیوں کی، اجرا کی، تصدیق کی یا خاتمیت کی؟ آپ نے کہا خاتمیت کی مہر نہیں ہے یہ، یہی دیکھیں کہا نا، آپ نے. آپ عربی کا لفظ استعمال کر کے اردو میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. میرے بھائی یہ مہر جو ہے نبیوں کی مہر، دیکھیں کیا میں مہر آپ ہے؟ کو بتاتا ہوں کہ مہر کیا مہر ہے؟ کا مطلب یہ ہے کہ مہر جو نقش چھوڑتی ہے اسے بھی مہر ہی کہتے ہیں. مہر کا یار کام کیا نقش آپ چھوڑنا ہے. بونگی باتیں کر رہے ہیں؟ مہر کا کام ہوتا ہے کسی چیز کو یا ختم کرنا یا اس کے اوپر سیل لگانا. جس وقت سیل لگا دی جاتی ہے، خط ختم ہو جاتا ہے، اس کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے کہ یہ خط مکمل ہے، اب بھیج دو جدھر جانا ہے. ٹھیک ہے، نہیں اس کو کہتے ہیں مہر. اور نہیں، ایک آپ نے آپ نئی غلط مہر بات بنائی کر ہے رہے ہیں، ابھی، آپ غلط بات آپ نے کر ابھی رہے ایک ہیں. مہر بنائی ہے شناخت کی، جس کو کہ میں کہہ رہا ہوں تصدیق کی. ٹھیک ہے، آپ نے ابھی شناخت کا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا جو ترجمہ، مرزا صاحب کا ترجمہ تو آپ نے کر دیا غلط، یوسفی کا ترجمہ آپ نے کر دیا غلط. ٹھیک ہے، اور یہ ریکارڈ امید ہے آپ لوگوں نے کیا ہوگا. لیکن اب آپ کا جو ترجمہ ہے کہ خاتم النبیین مہر نبوت ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ نبوت کی مہر جو ہے یہ اجرا کی ہے، تصدیق کی ہے یا خاتمیت کی ہے؟ دیکھیں الفاظ ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر قرار دیا گیا ہے. کون سی مہر؟ نبیوں کی مہر بھائی، خاتم النبیین، ہاں خالی جی، مہر نہیں ہے، لیکن نبوت کی وہ مہر. مہر جو ہے وہ رسول کریم خود مہر ہیں اس کی. تو یہ ترجمہ سمجھ مرزا آئی صاحب کو آپ کیوں کو؟ نہیں آیا کرنا؟ جب مرزا صاحب یہ ترجمہ کر رہے تھے خاتم النبیین کا تو ان میں کو نے کیوں نہیں آپ آیا کو ابھی کرنا؟ 3 جگہ پہ میرے سراب ڈاکٹر صاحب آپ کسی بڑی غلط جگہ پر آگے ہیں جس کے متعلق وہ کہتے ہیں نا رضیہ گنڈوں میں گر گئی. ابھی تو میں نے آپ کو صرف 4 جگہ پہ اس آیت کا ترجمہ مرزا صاحب کا دکھایا ہے جو کہ یوسفی نے آپ کو کیا صرف 4 جگہ پہ. ابھی میرے پاس 4 جگہیں اور بھی باقی ہیں، نہیں، لیکن آپ میں کے آپ پاس کو 10 آپ جگہ کے بھی اوپر اور ابھی رحم ہوگی، کرتے ہوئے نا، کیونکہ لیکن میں نے آگے بٹ صاحب کا بھی تھوڑا سا، بٹ صاحب سے بھی حساب کتاب باقی ہے. اب میں آپ کی مہر کی طرف چلتا ہوں. آپ نے ابھی کہا ہے تصدیق کی مہر ہے یہ اور خاتمیت کی نہیں ہے. یہ آپ کے الفاظ ہیں، یاد رکھیے گا. ابھی دوبارہ دیکھیں نا، کنفرم کر دیں، مہر پہلے خاتمیت آپ کی تو نہیں ہے نا؟ خاتمیت جو لفظ استعمال کر رہے ہیں نا، اس کا اردو میں ترجمہ کریں. یہ آپ اچھا عربی کا لفظ اردو میں استعمال کر رہے ہیں، اچھا، میں اردو ہی بول رہا ہوں آپ سے. لیکن میں آپ خاتمیت سے، تو میں اردو کا لفظ مہر نہیں ہے. مہر کس چیز کی مہر ہے؟ یا سیل کرنے والی مہر ہے یا آئیڈینٹیفائی کرنے والی مہر ہے؟ یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں. آئیڈینٹیفائی کرنے والی. اچھا، ابھی یہ ذرا سامنے کھولیں ایک غلطی کا ازالہ، صفحہ نمبر، ایک منٹ ٹھہریں، ایک غلطی کا ازالہ، روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 212. یہ آپ کے سامنے لگا ہوا ہے، ذرا سنیے گا یوسفی بھائی. یہ مہر اجرا کی ہے، تصدیق کی ہے یا خاتمیت کی ہے؟ ذرا سنیے گا میرے دوستو. مرزا صاحب لکھتے ہیں، میرے مخالف حضرت عیسیٰ کی نسبت کہتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور چونکہ وہ نبی ہیں اس لیے ان کے آنے پر بھی وہی اعتراض ہوگا جو مجھ پر کیا جاتا ہے. ٹھیک بات ہے؟ آپ کو سمجھ آئی ہے کیا کہہ رہے ہیں مرزا صاحب؟ ہاں جی، بالکل سمجھ آئی، فکر نہ کریں، میں ہاں، نے پڑھا اب ہوا آگے ہے. سنیے، اب آگے سنیے. یعنی کا کیا مطلب آپ نے بتایا تھا ابھی؟ اس کی تشریح یہ ہے، ہاں، یعنی اب تشریح سن لیں.
یعنی کہ خاتم النبیین کی مہر خاتمیت ٹوٹ جائے گی. ہاں جی. آپ تو کہہ رہے ہیں مہر اجرا کی ہے. مہر خاتمیت ٹوٹ جائے گی جی جو اجرا کی آپ تو وہ مہر مطلب کہہ ہی لیتے نہیں ہیں رہے. اس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں. جو آپ مطلب لے رہے ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں. ہاں میں کہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو در حقیقت خاتم النبیین ہے، انہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو در حقیقت خاتم النبیین تھے، مجھے رسول اور نبی کے پکارے جانے سے کوئی اعتراض نہیں، اور نہ ہی اس سے مہر خاتمیت ٹوٹتی ہے. مرزا صاحب کون سی خاتم بتا رہے ہیں مہر ہے جس سے جو ان سے نہیں ٹوٹتی؟ اجرا کی نہیں ٹوٹتی یا خاتمیت کی نہیں ٹوٹتی؟ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے سامنے ہے، 4 نمبر لائن ہے، میں نے گرین کیا ہوا آپ کے لیے. ڈاکٹر صاحب سپیچ لیس؟ ہاں جی ہاں جی. نہیں میں دیکھ رہا ہوں، یہ میں کوشش کر رہا ہوں پڑھنے کی. آپ نے پہلی دفعہ یہ پڑھا ہے نا بیان؟ پہلی دفعہ نہیں سن میں رہے نے ہیں یہ آپ ساری کتاب پڑھی ہے آپ تو لیکن مربی بہت جو عرصہ ہو ہے، گیا. مربی ساری عمر کہتا رہا اجرا کی تصدیق کی مہر ہے، اس نے نہیں آپ کو بتایا کہ مہر خاتمیت کی ہے؟ بھئی خاتمیت نہیں کا بتایا مطلب اس کیا نے. ہے؟ بات یہ ہے کہ خاتمیت کیا ہے؟ آپ ذرا رسول سنیں نا، کریم کو خاتمیت ہے کہ ختم، اور کوئی نبی نہیں ہے، نہیں ختم آخری نہیں، اس نبوت کا ختم، مطلب جو مرزا صاحب نے بتایا خاتمیت تھا پہلے مطلب بھی، ختم آپ جو لیتے ہیں یوسفی ہم نہیں بتا رہا لیتے. تھا. اچھا ابھی آگے تو سنیں، ابھی آگے سنیں سر، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. کیا ہو گیا ڈاکٹر صاحب؟ رضیہ گنڈوں میں نے آپ کو صحیح مثال دی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بدماش نہیں لوگوں میں اپنے آپ آپ آ کو گئے گنڈوں ہیں. یہ شعیب راجہ، میں یہ آپ کو راجہ گنڈوں نہیں جوید، یہ سمجھتا ہوں. یوسفی، ان سب کے پاس ریفرنسوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. اور وہ کتابیں جن کو کہ آپ نے تحریریں کبھی آپ نے نام نہیں سنا ہوگا، یہ یوسفی راجہ ان لوگوں نے زبانی یاد کی ہوئی ہیں. سر بڑی غلط جگہ پہ آئے ہیں آپ. اچھا کیونکہ میں بار بار بتلا چکا ہوں کہ بموجب آیت و آخرین منہم لما یلحقوا بہم، بروزی طور پر میں وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں، اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے برائن احمدیہ میں میرا نام محمد احمد رکھا تھا اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا تھا. اس دور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا، کیونکہ ذل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوا، اور چونکہ میں ذلی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، بس اسی طور سے خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی. یہ مہر اجرا کی ہے، تصدیق کی ہے، یا خاتمیت کی، یا ٹوٹنے والی ہے؟ تصدیق ڈاکٹر کی ہوئی نا صاحب، پھر. ڈاکٹر تصدیق کی صاحب آپ ہوئی سے نا. کوئی غلطی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے صرف استغاثہ پڑھا، آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ آپ نہیں کو نہیں میرے سے صرف کوئی دعوت غلطی دیتے نہیں ہوئی. ہیں آپ آپ کی کتابوں کو سمجھ پڑھیں. غلط ہے. سر آپ کی نہیں سمجھ نہیں یہ نہیں نہیں غلط ہے، یہ تشریح یہ غلط، یہ مہر جو یہ بالکل خاتمیت ٹھیک کی بار تشریح بار ہے. اب خاتمیت آدھے گھنٹے آپ سے کو گفتگو سمجھ ہو نہیں رہی آ ہے، رہی آپ کا ہے. استغاثہ سائڈ پہ رہ گیا ہے، مظہرنامہ پیچھے رہ گیا. اب آپ کو یہی جواب نہیں آ رہا کہ میں اس کا کیا جواب دوں کہ جس چیز پر آپ یہ مزید سے مجھے کہ اس کو بولنے دیں شامل تو نہیں پھر کیا میں گیا بتاؤں. تو یہ شامل ہوا نا. یوسفی بھائی غصہ نہیں، پیار سے سمجھانا ہے. ابھی تو ہم نے پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو یہ 4-5 ریفرنس ہوئے ہیں. مرزا صاحب کے اور دوں یا بشیر الدین محمود صاحب کا کچھ کلام پیش کروں؟ سر کیا خیال ہے؟ مرزا صاحب کی طرح آپ کو سمجھ نہیں آئی، ان کی تو آپ شاید تعویل نہیں کر سکے، ہو سکتا ہے آپ بشیر الدین محمود کے کلام کی کوئی تعویل کر دیں، وہ چلے گا میں سر؟ نے مجھے بات کرنے ابھی دیں تو گے. مرزا طاہر صاحب کا بھی بیان پڑے ہیں، آپ سب اس کا سے بات نہیں پیش کر کروں سکتے. گا بھائی، سارا ایوری تھنگ ریڈی ڈاکٹر صاحب کچھ لوڈڈ. کہنا چاہ رہے ہیں، ان کا بھی سن لیں، ان کی بات سن لیں پہلے. ہاں جی جی ڈاکٹر صاحب بولیے. مجھے اجازت ہے بات کرنے کی. جی بولیے آپ. دیکھیں نا، بات تو حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بات لکھی ہے، لیکن آپ کو اس کی سمجھ ہی نہیں آئی. اب میں کیا کر سکتا ہوں اس میں؟ وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. اور ذل اس وقت ہوتا ہے جب جیسے آپ آئینہ دیکھتے ہیں تو آپ آئینہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ذل موجود ہوگا، جب آپ آئینہ سے ہٹیں گے تو ذل بھی ختم ہو جائے گا. ہم ذل بروز کی بات نہیں کر رہے، ڈاکٹر وہ صاحب علیحدہ ادھر آپ غلط ہیں، آئینے کے سامنے ذل نہیں ہوتا. سورہ احزاب آیت نمبر 40 کی بات ہو رہی ہے، جس کا آپ نے کہا تھا ترجمہ یوسفی نے غلط کیا ہے، وہ پلیز بتائیں. ٹھیک ہے نا، جب وہ ترجمہ کرتے ہیں تو وہ اسے حتمی ترجمہ کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. مرزا صاحب نے یہ ترجمہ نہیں کیا. بے شک آپ نے یہ ریفرنسز دیے ہیں، لیکن کمال ہے. وہ میں آپ کو دوبارہ پڑھا دیتا ہوں، سن لے دوبارہ. مرزا صاحب نے یہی ترجمہ کیا آیت لکھ کے. وہ فرما رہے ہیں یعنی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے۔